الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا آج انشاءاللہ دوسرا لیکچر ہوگا جو کہ روزے سے متعلق ہے۔ پہلا سبق ایمانیات میں سے عقیدہ آخرت کا تھا۔ چونکہ ایمانیات اور عقائد کے بعد نمبر عبادات کا آتا ہے، ارکان کا آتا ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے روزہ بھی ایک اہم رکن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کیا ہے، مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض کیا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ لفظ صوم، جس کا اردو میں معنی روزہ ہے، صوم کی تعریف، لغوی اصطلاحی معنی، مفہوم، روزے کی فضیلت اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کے فرض کیے جانے کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں فرض کیا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ یہ عبادت کیوں فرض کی ہے، اور فرضیت کے متعلق جو قرآنی آیت ہے انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی، اور پھر جو لوگ اس عبادت کو بجا لاتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی انفرادی زندگی پہ اور اہل ایمان کی اجتماعی زندگی پہ اس عبادت کی وجہ سے کیا اثر پڑتا ہے۔ تو روزے کی انفرادی فوائد کیا ہیں، معاشرتی فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں۔ سب سے پہلے روزے کا معنی اور مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، صاد کے ساتھ صوم، اور صوم کا لغوی یا لفظی معنی کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لے یا پرہیز کرے کسی چیز سے۔ اب یہی لفظ صوم جب اسلامی عبادات کے حوالے سے بولا جاتا ہے تو جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ کچھ یوں کہ یہ صوم کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی مفہوم کہ صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ایک مسلمان مرد عورت عاقل بالغ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دوسری ان تمام اشیاء سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ تو یہ صوم کا لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ روزے کی فرضیت ہے۔ جیسے نماز ہم پہ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اور حج میں تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف صاحب استطاعت، ہر ایک پہ فرض نہیں، جب وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، زکوٰۃ اور حج، اور
نماز کے ساتھ اس حیثیت سے روزہ آ جاتا ہے کہ اس میں ہر عاقل بالغ مرد پہ یہ دونوں عبادات کیا کی گئیں؟ فرض کی گئیں، نماز بھی اور روزہ بھی۔ باقی فرض عبادت کون سی ہوتی ہے؟ اسلامی عبادات میں فرض عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کو پورا کرنا، جس پہ عمل کرنا، جس کی ادائیگی ہر مسلمان مرد و عورت پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ ادائیگی جس کی ضروری ہے اس عبادت کو فرض عبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ قرآنی آیت جو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس تلاوت کی تھی، جس آیت کی، سورہ بقرہ کی، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ روزہ صرف ہم ہی پہ اللہ پاک نے فرض نہیں کیا، یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض رہا ہے۔ پہلے انبیاء جو آئے علیہم الصلاۃ والسلام، ان پہ، ان کی امتوں پہ بھی یہ عبادت ان پہ بھی فرض رہی ہے جیسے ہم پہ فرض کی گئی۔ تو فرضیت کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ کتاب میں 2 آیتیں ہیں، دونوں سورہ بقرہ کی ہیں، دوسرے سپارے کے رکوع نمبر 7 کی۔ پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور دوسری آیت ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے ہمارے سامنے صفحہ نمبر کتاب کے 17 پہ، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بس تم میں سے جو اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو، جو مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو یہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے یہ قرآنی آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو قرآنی آیت ہمارے سامنے پہلی ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ فرض ہم پہ۔ دوسری بات یہ کہ صرف یہ ہم ہی پہ فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پہ بھی فرض رہا۔ اور تیسری بات بالکل آخری جو ٹکڑا ہے آیت کا، لعلکم تتقون، اس میں روزے کو فرض کیوں کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ بتائی گئی ہے۔ کہ روزہ فرض کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اس احساس کا نام ہے کہ میرا اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا، میری ہر بات کو سن رہا۔ یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر اس احساس کی بنیاد پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اس احساس کی بنیاد پر انسان خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی ہر قسم کی برائی سے باز رہے، اجتناب کرے، اور نیکی کی طرف کیا ہو؟ مائل ہو۔ تو انسان کے دل کی اس کیفیت اور حالت کا نام ہے تقوی، جو حالت اور جو کیفیت انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے، اور برائی سے روکتی ہے۔ تقوی پھر اسلام نے اس حوالے سے کچھ رعایتیں بھی دی ہیں روزے کے حوالے سے۔ اب ایک شخص بیمار ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ اس کے بیماری کے ختم ہونے کا، کہ یہ بیماری دور ہو سکے گی، اس بات کے چانسز ہیں، توقع ہے، امید ہے۔ تو جو ایسا بیمار ہے وہ وقتی طور پہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں وہ جو روزے اس کے رہ گئے
ان کی وہ بعد میں رمضان جب گزر جائے تو بعد کے جو 11 مہینے ہیں شوال سے لے کے پھر اگلے شعبان تک جو باقی 11 مہینے ہیں، ان مہینوں میں جو روزے اس کے رہ گئے ہوں وہ ان کی قضا کر سکتا ہے، ان کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان سفر پہ ہے، سفر میں ظاہر ہے انسان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی جو اس کو گھر پہ حاصل ہوتی ہیں، تو ایسے مسافر کو بھی اسلام نے رعایت دی، چھوٹ دی کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر میں، اور جب پھر وہ گھر اپنے علاقے میں واپس آ جائے اور رمضان گزر جائے تو جو روزے اس کے رمضان کے سفر کے دوران اس سے رہ گئے تھے وہ ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص انتہائی بوڑھا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں ہے اس میں، یا کوئی ایسا مریض ہے جو کہ جس کا مرض اب ناقابل علاج ہے، تو ایسے انتہائی بوڑھے شخص کو یا ایسے مریض کو جس کا مرض اللہ نہ کرے ناقابل علاج ہو چکا ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں اور پھر ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو، مسکین کو، کسی ضرورت مند شخص کو وہ کھانا کھلا دیں، فدیہ دے دیں، یہ قرآن نے کہا۔ اور جو ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری قابل علاج ہے یا جو مسافر ہے، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر وہ اپنی اس بیماری کے دوران بھی اور اپنے سفر کے دوران بھی اگر روزہ وہ رکھ لیتے ہیں تو یہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بڑی نیکی والی اور بڑی اچھائی والی بات ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف کو، اپنے مرض کی تکلیف کو، سفر کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ساتھ روزے کی مشقت بھی اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اس میں بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ پھر روزے کی فضیلت کے متعلق کچھ، اسلام کی منشا یہ ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ظاہری لحاظ سے بھی پاک اور صاف ہوں اور باطنی لحاظ سے بھی۔ میرے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے اور روح سے، تو جہاں اسلام نے جسم کی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا، اسی طرح روح کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام۔ اور روزہ ہماری روحانی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اگر ہمارے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، پاؤں پہ، بازوؤں پہ کوئی ایسی گندگی لگی ہے تو وہ جیسے صاف ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ ہے کہ روزہ ہمارے روح کی جو بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، روزہ ان کا ایک بڑا مؤثر علاج ہے۔ اور روزے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، اس میں دکھلاوے کا اور ریاکاری کا کوئی ذرا وہ عمل دخل نہیں ہے، گزر بسر نہیں ہے۔ جیسے ہم باقی جو عبادات ہیں نا ان میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، کافی ہمارے جاننے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، علم ہوتا ہے کہ اس بندہ یہ حج پہ گیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور کسی کو پتہ نہ ہو لیکن کم از کم جس کو ہم صدقہ خیرات، زکوٰۃ جس کی مالی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم اسے تو پتہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ کلمہ شہادت کا ہے، جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چار عبادات ہیں، باقی یہ جو ارکان ہیں اسلام کے، ان میں ریاکاری کا اور دکھلاوے کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے۔ لیکن جہاں تک روزے کی بات ہے، یہ وہ یا روزے دار کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے، تو یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے روزہ، تو اس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور فضیلت اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو جو افطار کروانے والا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کی آزادی دوزخ کی آگ سے اس کو آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آخری جو یہاں پہ پوائنٹ ہے یا آخری جو نقطہ ہے وہ روزے کے انفرادی اور اجتماعی اثرات ہیں کہ یہ اس عبادت کی ادائیگی سے انڈیویجولی ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور مسلم سوسائٹی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے شروع میں اس کے روزے کے مقصد میں دیکھ لیا کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، یہ ایک۔ پھر روزہ رکھ کے چونکہ ہمیں بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں پھر دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں۔ پھر روزے کے ذریعے کھانا انسان کی خواہش ہے، پینا خواہش ہے انسان کی، تو روزے کے ذریعے انسان اپنی خواہشات پہ قابو پا لینے کی تربیت حاصل کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ روزے کا۔ اللہ تعالیٰ روزے دار سے بہت خوش ہوتے ہیں، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک ہی وقت میں چونکہ ایک ہی مہینے میں پورے عالم اسلام کے مسلمان اس عبادت کو بجا لاتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک ہی وقت میں یعنی وہ تمام ایک عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو بھائی چارے اور محبت اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ معدے کی اور پیٹ کی بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اور 11 مہینے ہم اکثر ایک بغیر کسی ترتیب کے اور پلان کے جو ہمارا معدہ بالکل وہ فنکشنل رہتا ہے، کھاتے رہتے ہیں ہم، معدے کو کام کرنا پڑتا ہے، یہ مشین چلتی رہتی ہے۔ تو روزے میں چونکہ کھانے پینے کے ایک اوقات مقرر ہوتے ہیں صحیح شریعت کی طرف سے، تو معدے کو بڑا آرام ملتا ہے، یہ ایک بڑا فائدہ۔ انسان روزے کے دوران برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور برائیوں سے گناہوں سے بچا رہنا یہ ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی اور ہماری سوشل لائف کے لیے بھی یہ بڑی مفید چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے کتاب میں صفحہ نمبر 19 پہ سوال نمبر 1، یہ ایم سی کیوز ہیں۔ اس میں الف ہے، عربی زبان میں صوم ڈیش کو کہتے ہیں۔ درست آپشن اس کا جو ہے وہ روزے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں صوم روزے کو کہتے ہیں۔ بے ہے، انسان کو نیکی سے روک کر برائی کی طرف مائل کرنے والی اہم چیز ہے۔ یہ نمبر 2 پہ نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ جی جیم، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے، اس کا حدیث نبوی سے فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی۔ جی اگلا سوال، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اسے یہ نمبر 3 پہ اس کا جواب ہے، وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، خود کو
جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ جی، اور آخری ہے روزے کا حقیقی مقصد۔ جی، چوتھا ہے اس کا جواب اصل، روزے کا حقیقی مقصد تقوی ہے، جیسے آیت کے شروع میں ہم نے شروع میں آیت کا ترجمہ لعلکم تتقون وہاں پہ آیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ جی، اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 ہمارے تفصیلی سوالات ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے روزے کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی فضیلت تحریر کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی فضیلت۔ جی، ہیڈنگ ہوگی ہماری روزے کی فضیلت۔ اس میں ہمارے سامنے 3 پوائنٹس، صفحہ نمبر 17 پہ، پیج 17 پہ فضیلت کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یعنی روزہ، اصل تو یہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، کیا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو روزے کی فضیلت یہ ہیڈنگ ہو گئی۔ تو 3 پوائنٹس اس میں آپ نے لینے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ بالکل جہاں پہ فضیلت کی ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 17 پہ، یہ شروع سے اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں تیسری سطر میں، اسی پیراگراف کی تیسری سطر، انسانی جسم و روح کو پاکیزگی فراہم کرتی ہے، یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد نیچے اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 17 پہ آخری جو پیراگراف ہے قرآنی آیت کے ترجمے کے بعد، وہ پیراگراف آپ نے لینا ہے جو شروع ہو رہا ہے روزے کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے، خاص ایک خصوصیت یہ بھی ہے، امتیازی شان، خصوصیت، ڈسٹنکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ اس سے لے کے شروع سے تو یہ صفحے کے آخر تک زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ اس کا اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 18 پہ بالکل شروع میں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ادھر سے لے کے تو وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا، خود کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ یہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کا جواب ہے ہمارے پہلے کا۔ جی، دوسرا سوال ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روزے کی فرضیت واضح کریں۔ جی، ہیڈنگ بچوں آپ کی ہوگی روزے کی فرضیت۔ ہم آئیں گے کتاب کے صفحہ نمبر 16 پہ، دوسرا پیراگراف ہے روزے کی فرضیت، ہیڈنگ آپ نے لکھی، اور شروع ہوگا آپ کا جواب روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جی، یہاں سے اور یہ آپ کے اگلے صفحے پہ مسکین کو بطور فدیہ دے سکتے ہیں، صفحہ نمبر 17 پہ مسکین کو بطور فدیہ دے سکتے ہیں۔ جی، بلکہ آپ اس کو مختصر کر لیں تو زیادہ ٹھیک ہے، اسی صفحے کے صفحہ نمبر 16 کے آخری تک اس کو رہنے دیں جہاں پہ قرآنی آیت کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جی، یہاں پہ روزے کی فرضیت۔ اس کے بعد اگلا ہمارا سوال ہے روزے کے فوائد، انفرادی فوائد اور معاشرتی اثرات۔ صفحہ نمبر 18 کی طرف ہم آئیں گے، یہاں پہ کل کتاب والے نے آپ کے 11 پوائنٹس یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ ہیڈنگ آپ کی ہوگی روزے کے فوائد اور معاشرتی اثرات، جواب آپ کا شروع ہوگا ٹاپ سے، صفحہ نمبر 18 کے جو ہیڈنگ ہے روزے کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ تو یہاں پہ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، مگر اس کے کچھ اجتماعی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ آگے آپ لکھیں گے
معاشرتی فوائد بھی ہیں، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جن کی تفصیل یہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے، یہ آپ اپنے پاس سے لکھ کے نیچے پھر آپ کے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے دوسرا پوائنٹ، پہلے کو چھوڑتے ہوئے دوسرا پوائنٹ، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس طرح معاشرے میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا اور پروان چڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے اسی صفحے کا، صفحہ نمبر 18 کا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، کم سے کم غذا پر اکتفا کرنا، یعنی تھوڑی غذا کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا، تھوڑے کھانے پہ صبر کر لینا، یہ مسلمان کے اندر قناعت اور ایثار جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ قناعت یعنی تھوڑے ہی پہ صبر، اور ایثار خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کو راحت پہنچانا، یہ ایثار۔ یہ دوسرا پوائنٹ اس کا، پہلا آپ نے سب سے پہلے دوسرا لکھنا ہے، پھر پانچواں لکھنا ہے، پھر اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 19 پہ جو یہ پوائنٹ نمبر بن رہا ہے، ویسے 8 بن رہا ہے لیکن اس صفحے کا یہ بن رہا ہے دوسرا۔ روزہ باہمی اتحاد و یگانگت کا باعث ہے، آپس کے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے روزہ۔ کیسے؟ چونکہ جب پوری ملت اسلامیہ یعنی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی عبادت میں مشغول ہوتی ہے پوری ملت اسلامیہ، تو ان میں بھائی چارے، برادرہڈ، محبت، یگانگت اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جی، اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 11، یہ صفحہ نمبر 19 پہ، اس صفحے کا یہ 5واں پوائنٹ ہے لیکن ویسے یہ 11واں بن رہا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان دن بھر برائیوں سے بچا رہتا ہے، جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس سے ملک کی ترقی و خوشحالی بھی ممکن ہوتی ہے، اور انسان دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ جی، یہ آپ کے روزے کے اجتماعی فوائد، معاشرتی فوائد۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر سوالات اور جوابات کی طرف۔ جی، آپ کے صفحہ نمبر 20 پہ یہ سوال نمبر 3 جو آپ کا دیا ہوا ہے، مختصر سوال جواب۔ جی، الف ہے، روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت لکھیں۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت۔ جی، صفحہ نمبر ہمارے 16 پہ آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر اس آیت کا ترجمہ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بے ہے، روزہ افطار کرانے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ روزہ افطار کرانے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ صفحہ نمبر 18 پہ تھا، جو شخص صفحہ نمبر 18 کی بالکل شروع کی تیسری سطر میں، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ جی، اس کے بعد جیم ہے، پاکستان کس اسلامی مہینے اور اس مہینے کی کون سی تاریخ کو معرض وجود میں آیا، قائم ہوا؟ جی، جواب آپ کا رمضان المبارک کی ایک مقدس اور مبارک رات، یعنی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی دولت سے نوازا۔ یہ پاکستان وجود میں آیا رمضان المبارک کی 27ویں شب کو، 27ویں رات کو۔ اگلا سوال ہے، ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے مستثنیٰ ہیں، جن کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ کون افراد ہیں؟ جی، بیمار اور مسافر مسلمان کو رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت، یہ آپ کے مستثنیٰ کا معنی ہے۔ اسی طرح بوڑھے اور دائمی مریض، جو جس کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لا علاج مرض جس کو لاحق اللہ نہ کرے، دائمی مریض کو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں مسکین کو بطور فدیہ کھانا دے سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے یہ روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 1 کوئی بیمار ہے، نمبر 2 جو مسافر ہے، نمبر 3 کوئی بوڑھا ہے، اور نمبر 4 جو دائمی لا علاج مرض والا شخص ہے۔ لیکن پہلے جو 2 ہیں وہ پھر روزہ بعد میں رکھیں گے، مسافر اور مریض، اور جو زیادہ بوڑھا ہے یا جو لا علاج مرض والا ہے ان کی طرف سے وہ روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ جی، سوال نمبر 4 ہے ہمارے، خالی جگہ پر کرنی ہے مناسب الفاظ کی مدد سے۔
الف روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ بے وہ کیفیت جو انسان کو برائی سے روکے اور نیکی کی طرف راغب کرے تقویٰ کہلاتی ہے۔ جی جیم اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، دونوں آئے گا، دونوں اعتبار سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ بس جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، روزے۔ اور آخری ہے روزہ رکھنے سے انسان دن بھر گناہوں سے بچا رہتا ہے یا برائیوں سے بچا رہتا ہے، دونوں میں سے جو کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جی آپ کا ہوا یہ سبق مکمل انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی توفیق سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔